بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ اللہ نے رکھا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں بے قراری بھی ہے اور قرار بھی ہے۔ کہیں بے چینی انفرادی ہوتی ہے، کہیں پر بے چینی اور بے قراری مجموعی طور پر ہوتی ہے، اجتماعی طور پر ہوتی ہے۔ کہیں خوشی مسرت کا لمحہ انفرادی طور پر ہوتا ہے، کہیں پر مجموعی طور پر اجتماعی طور پر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ لمحات آتے رہتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، کوئی بھی انسان ہو، اس کی زندگی میں یا صرف دکھ لکھ دیے ہیں یا صرف ہی خوشیاں لکھ دی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی نفع ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ساتھ لازم ہیں۔ جب یہ مشکلات آتی ہیں، یہ ہر انسان پر آتی ہیں، انفرادی طور پر بھی آتی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آتی ہیں، تو یہ جو مشکلات اور مصائب آتے ہیں، اس کے اندر ایک اہل ایمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مشکلات کے لمحات میں ایک زندہ قوم کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ زندہ قومیں
وہ لمحات کیسے گزارتی ہیں، اس کے اوپر ذرا غور کرنا۔ میرے بھائیوں، زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مشکل حالات کو، اپنے بھائیوں کی مشکلات کو اس انداز سے گزارتے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ تاریخ کے اندر نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہ زندہ قوموں کا کردار کیا رہا ہے مشکلات کے اندر، ان کے لیڈر کیسے رہے ہیں، پھر آگے قوم نے کیا کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں حجاز کے اندر، چلتے ہیں مکہ مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، اور یثرب بیماریوں والی جگہ تھی، وباؤں والی جگہ تھی۔ یثرب کے اندر عموماً ایک زرد بخار کی وبا چلتی تھی جو پورے کے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ یہ مشکل دور تھا، وہاں کے رہنے والے باسی مشکلات میں ہوتے، یہ وبا اکثر چلتی رہتی۔ اور ادھر مکے کے اندر آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کا اعلان کرنے کے ساتھ مکے والے جو آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا اس کے ساتھ بھی وہ برا سلوک کرتے۔ ایسے لمحات کے اندر جب مسلمان انتہائی مجبور ہو گئے تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اجازت کے تحت ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اب مدینے کی حالت کیسی ہے؟ وہ پہلے ہی بڑی مشکلات کے اندر گزر رہے تھے کہ وباؤں کا ڈیرا تھا وہاں پر۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان وباؤں کو ختم کیا۔ ادھر جو مکے سے چھوڑ کر، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر پہنچے تھے، ان کی حالت کیسی ہے؟ کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں، پہننے کے لیے ایک ایک ہی جوڑا زیب تن تھا، اور اسی طرح نہ مکان ہے نہ رہائش ہے، انتہائی مشکلات والے مراحل گزر رہے تھے۔ ادھر مدینے میں بھی مشکلات ہیں، ادھر مکہ چھوڑ کر مدینے جانے والوں میں بھی مشکلات ہیں۔ یہ ساری مشکلات ایک طرف جمع ہو گئی، لیکن زندہ قوم تھی۔ لیڈر جو بڑا کمال کا تھا، لیڈر بھی ایسا کہ جس نے پوری دنیا میں اپنی لیڈری کو منوایا ہے، لیڈر بھی ایسا جس کی تعریف دنیا کے دشمنوں نے بھی کی ہے۔ جو اس نبی کے دشمن، جو اس لیڈر کے دشمن تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈری کو مانتے تھے۔ ایسا کمال کا لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی مشکلات کے اندر تھے، جو پہلے ہی قسم پرسی کی حالت میں تھے، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جانے والے مہاجر پہنچے تو وہ لوگ جو خود مشکلات میں تھے، انہوں نے اپنے دلوں کو کھولا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں تو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہمارے پاس تو ایک کمرہ ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس تو ایک کنال جگہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے یہ صحابہ جب پہنچے تو سب نے اپنے دلوں کو کھول دیا اور ایثار کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ انسانی کے اندر اتنا بڑا ایثار کبھی نظر نہیں آیا۔ کسی نے اپنا گھر وقف کر دیا، اپنی جائیدادیں وقف کی، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف جب جاتے ہیں کچھ پاس نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس کے پاس گھر نہیں ہے، میرا آدھا گھر دے دیجئے۔ اللہ کے رسول اس کے پاس بیوی نہیں ہے، میری 2 بیویاں ہیں،
ایک کو طلاق دیتا ہوں یہ اس سے شادی کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے. میرا مال جتنا ہے میں مال کو آج 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کے رسول آدھا اس کو دے دیجیے آدھا مجھ کو دے دیجیے. یہ زندہ قومیں ہوتی ہیں جو اپنی تاریخ کو رقم کر کے جاتی ہے. اور آج دیکھ لیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے لیکن آج بھی مثال قائم ہے, آج بھی مثال دی جاتی ہے. تو انصار کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے مشکل وقت کے اندر بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں چھوڑی. ایسی کمال کی تربیت تھی اس قوم کی. اور پھر صرف اجتماعی طور پر یہ مسئلہ آیا, انفرادی طور پر ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے پاس مہمان آیا. اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابی کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے جاؤ. گھر لے کر گئے. گھر بیوی سے کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا سرتاج کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کے لیے کھانا ہے اور کچھ نہیں. گھر خالی ہے بالکل, صرف بچوں کا کھانا ہے, ہمارے اپنے لیے نہیں. کہا اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے. کمال تھا. ایسی تربیت دیکھے, اتنا بڑا دل دیکھے کہ بچوں کا کھانا ہے اپنا نہیں ہے. اللہ کے رسول کا مہمان آیا, کہا کہ کوئی بات نہیں, بچوں کو سلا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب کھانا کھلایا ایسے احسن اقدامات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ خود محتاج ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. یہ زندہ قومیں ہوتی ہیں, یہ زندہ لوگ ہوتے ہیں کہ مشکل وقت کے اندر اپنوں کا ساتھ دینے والے, اپنوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے, اپنوں کے ساتھ محبت کرنے والے, اپنوں کے لیے مال پیش کرنے والے, اپنوں کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے والے. یہ قومیں جو ہے ہمیشہ اپنا نقش رکھتی ہے. یہی قومیں اپنی تاریخ کو زندہ و تابندہ بناتی ہے. اور ایک طرف آج کے حال کو اگر دیکھا جائے, آج کے حالات کو دیکھا جائے تو ہماری حالت کیسی ہے, ہماری حالت کیسی ہے. ہم مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. ہم اپنے بھائی کو جب نہتا دیکھتے ہیں, مجبور دیکھتے ہیں تو اس کی مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری تربیت ہے کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو لیڈر تو مانا لیکن رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانا. رسول اللہ کو لیڈر مان کر ہم نے غیروں کی باتوں کو مانا. ہم نے رسول اللہ کو اپنا لیڈر مان کر, ہم نے رسول اللہ کو اپنا نبی مان کر ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے چیزیں یہود و نصارہ سے لی, کرپٹ حکمرانوں سے لی, کرپٹ لیڈروں سے لی جو اپنے آپ کو نام نہاد لیڈر سمجھتے ہیں. وہ یہود و نصارہ جو دنیا میں اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان بیوقوفوں سے ہم نے اپنی تاریخ لینا چاہیے. تو اسی لیے آج ہمارا تاریخ میں نام نہیں ہے. اگر ہمارا جو موجودہ حالت ہے ہمارا تاریخ میں نام بھی آئے گا تو کرپٹ لوگوں میں آئے گا, زندہ قوم کے طور پر نہیں آئے گا کیونکہ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے. میرے بھائیو, زندہ قومیں ہمیشہ مشکل حالات میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے. زندہ قومیں اپنوں کا خیال رکھتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو زلزلہ آیا ہے ترکی کے اندر, شام کے اندر, یہ زلزلہ اس نے تباہی پھیری ہے. میرے بھائیو, یہ چیزیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, کبھی گناہوں کی وجہ سے اور کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر. یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں لیکن زندہ قومیں اپنے رب سے تعلق بڑھاتی ہیں. زندہ قومیں اپنے رب کے ساتھ سب سے پہلے تعلق قائم کرتی ہیں. ویڈیوز آتی ہیں, خبریں پہنچتی ہیں. وہ ترکی جہاں مشکل کا لمحہ ہے, لوگ بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, وہ مدد کر رہے ہیں, ان کو نکال رہے ہیں, اور نکالتے نکالتے جب کوئی زندہ بچتا ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اور وہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ترکی کے اندر جو دکاندار تھے
انہوں نے اپنی دکانوں کے شٹر کھول دیے. انہوں نے کہا ہماری قوم مشکل کے اندر ہے, مال تو زندگی میں کماتے رہتے ہیں, لہذا اپنی قوم کے لیے مال کھولا کہ یہ مشکل مرحلے سے گزر رہے گے, لہذا ہماری دکانیں کھلی ہیں, مال لے جاؤ, جتنا چاہیے اتنا لے جاؤ. یہ زندہ قوم کی ایک نشانی ہوتی ہے, مال کی ہوس نہیں. کہاں مشکل مرحلہ ہے, ہمارے ملک پر, ہمارے مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہے, لہذا ہم مال کما کے کیا کریں گے؟ مال تو زندگی میں پھر بن جائے گا, پہلے بھی کماتے رہیں گے, آج بھی کمائیں گے, لیکن ابھی جو مرحلہ ہے یہ اپنے بھائیوں کی مدد کا مرحلہ ہے. انہوں نے اپنی دکانوں کے شٹر کھول دیے, کہا لے جاؤ جو لینا ہے. اور لیڈر ان کا دیکھیں, مشکل مرحلہ ہے, زلزلہ آیا, اس کے بعد اس نے خطاب کیا. ہمارے بھی کرتے ہیں خطاب, ہم بھوکے مار گئے, مدد کیجئے, یہ کیجئے, وہ کیجئے, لیکن اس مرد مجاہد کی دیکھو, جیسا بھی معاملہ ہے اس کی ذات کا ہم نہیں کہتے, لیکن اس کے الفاظ کو میں نوٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا. اس نے کہا یہ مت بولنا کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے, ہر تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے, ہر خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے. اور یاد رکھنا کہ ایک عظیم قوت ہے, جس عظیم قوت نے یوسف کو جیل سے اٹھا کے مصر کی بادشاہت عطا کی. ایک عظیم قوت ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش کر کے ان کو حاکم بنا دیا. ایک عظیم قوت ہے جس نے دنیا کے اندر مظلوموں کی آہو کو بھرا ہے. ایک عظیم قوت ہے جو مظلوموں کی دعاؤں کو سنتی ہے. یہ قوم کو اس نے تسلیاں دی کہ نہیں, گھبرانا نہیں ہے, وقت آئے گا, ایک بار پھر ہم اپنے مشکل مرحلے سے گزر جائیں گے. اور اس نے آگے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو, رب کے ساتھ تعلق جوڑو گے, یہی رستہ کامیابی کا ہے. دکھوں میں وہی فریادیں سنتا ہے, مشکل حالات میں وہی نجات دیتا ہے, اپنے رب سے تعلق قائم کر لو. اس نے کہا کہ ہمارے نبی پر بھی جب ظلم کیا گیا, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی, تو رستے میں مشکلات میں آپ کے ساتھ ابو بکر تھے. جب انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ لیڈر کی ایک بات کو سنو کہ قوم کو کس طرح تسلی دے رہے ہیں کہ مشکل وقت آتا ہے, لیکن ہم نے مشکلات میں اپنے رب کا دامن تھام کے رکھنا. لیڈر اپنی قوم کو مایوس نہیں ہونے دے رہا, بلکہ اپنی قوم کو امیدیں دے رہا ہے, ان کی تربیت کر رہا ہے. قوم اپنا بال کھول کے پیش کر رہی ہے. اور ایک ہمارے حالات ہے کہ ہم پہ بھی مشکل وقت گزرا ہے, ہم پہ بھی مشکلات آئی ہے. ہمارا کردار کیا تھا؟ 2005 کا زلزلہ آیا, کیا اس زلزلے میں تھوڑی تباہی ہوئی تھی؟ ہر طرف قیامت صغریٰ برپا تھی, لیکن ہمارے دل پھر بھی نہ کانپے. ہم نے اپنے رب سے ڈرنے کا نام نہ لیا. یہ قوم ایسی لٹیری قوم بن گئی کہ کہیں سے 70 ٹرک قبضے میں ملتے ہیں, کہیں پہ کچھ ملتا ہے, کہیں سے کچھ ملتا ہے. ادھر عذاب آیا, ہماری قوم نے مال جمع کرنا شروع کر دیا. اور وہ واقعہ جو اخبارات میں بھی آیا تھا, اور مجھے ایک بندے نے بتایا, اس نے کہا کہ مجھے جس بندے نے واقعہ سنایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھ کر آیا ہوں. کہتا ہے میں ادھر بالا کوٹ کے علاقے کی طرف تھا, ادھر سے واپس آ رہے تھے, رستے کے اندر بس کے اندر ہم سوار تھے کہ ایک طرف سے سانپ نکلا. جب سانپ نکلا تو وہاں قریب ہی بیٹھی جو سواری تھی اس نے ایسے ہاتھ مارا, وہ سانپ جا کر ساتھ چلنے والا موٹر سائیکل تھا اس کے گردن میں جا کے پڑا. اس نے اس کو ڈسا, وہ گر گیا. جب گرا تو بس والے نے بس کو روکا اور اس کو اٹھایا کہ جا کے دیکھے تو صحیح. دیکھا تو وہ مر چکا تھا, سانپ نظر نہیں آیا کہیں پہ, وہ مر چکا تھا. کہا اس کا بیگ کھولا گیا کہ اس کی شناخت کہاں کی ہے, یہ کہاں کا رہنے والا ہے. کہا کہ جب اس کو دیکھا گیا, اس بیگ کو کھولا گیا, اندر سے مردہ عورتوں کے کسی کی انگلی ہے, کسی کا کان ہے, کسی کا ناک ہے, کسی کے بازو. جن کے ساتھ سونا لگا تھا انگوٹھی لگی ہے, انگلی کاٹ ڈالی.
چوڑیاں لگی ہے بازو کاٹ دیا، کان کے اندر اگر کچھ ڈالا ہے تو کان ہی کاٹ دیا، ناک کے اندر ہے تو ناک کاٹ دیا کہ نکالتے ہوئے وقت لگے گا، کیوں نہ ہم ان کو کاٹ کر اعضاء کو لے جائیں گے، گھر جا کر آرام سے نکالیں گے۔ اس بات کے کیا پتا تھا اس کو کہ یہ میں جو لے کر جا رہا ہوں میں خود گھر نہیں پہنچوں گا۔ اور ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے، ہر دفعہ بات، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں، یہ تو چلاتے ہیں چیزیں کہ قوم مصیبت میں ہے، لیکن خود مصیبتوں سے بھاگنے والے نہیں، خود مدد کرنے والے نہیں۔ جب 2005 کا زلزلہ آیا، ایک امریکن عورت آئی جو مال لے کر آئی تھی، اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں زرداری کے ساتھ، اس نے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ جب اس کے گھر پہنچی تو اتنی ڈشیں تھی، اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ جس قوم کے اندر مشکل وقت پڑا ہے اور اس کے حکمران جو ہے اتنی مہنگی مہنگی ڈشیں کھا رہے گئے۔ وہ چیزیں جو غیروں کا طریقہ تھا، ہم نے وہ چیزیں انہوں نے چھوڑی رسول اللہ کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انہوں نے دیکھا کہ اعلیٰ قوموں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر بات نہیں لی، کم از کم اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہے، انہوں نے ہمیں گرانے کے لیے قرآن کو پڑھا ہے کہ کون کون سی ان کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ نے اسلام میں ہر چیز بیان کی ہے نا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے، انسان کہاں سے مار کھاتا ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ انہوں نے وہ چیزیں پڑھی اور ہمارے اندر وہ چیزیں داخل کر دی، اور خود اپنے آپ کو آج جس کو پوچھو وہی کہے گا کہ بھائی انگریز بڑے کامیاب ہیں، ان کے اندر عدل ہے، ان کے اندر انصاف ہے، انہوں نے یہ چیزیں قرآن سے لی، انہوں نے یہ چیزیں رسول اللہ کے فرمان سے لی، اور ہم نے ان کا جو کرپٹ نظام تھا، یہود و نصارہ کا ظلم والا ان کا نظام جو تھا، ہم نے اس کو اپنے اوپر لے لیا، اور آج ہم دنیا میں کرپٹ بن کے نظر آنے لگی۔ ہماری قوم کوئی خیال نہیں کسی کا، سیلاب آیا، کتنی تباہی مچی، لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہوئی؟ کیا ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے اتنی امداد کی؟ کیا ہم نے اپنے دل کھولے؟ نہ حکمرانوں نے کھولے، نہ عوام نے کھولے۔ میرے بھائیوں، زندہ قومیں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں، زندہ قومیں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو موقع چاہیے ہوتا ہے، حکمرانوں کو بھی عوام کو بھی، کہ یہ مشکل وقت آ گیا ہے، اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، جتنا مال جمع کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں۔ ہر دور میں یہ بات ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارے ملک پر مشکل وقت ہے، مشکل وقت ہے، اور پتہ ہے کہ مشکلات ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں یہ چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور جب مارکیٹ میں چیزیں شارٹ ہوتی ہیں تو 100 کی چیز 400-500 کی بیچ کر مال کمانے کی سوچتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں۔ میں پاکستان والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں بھی بڑے اللہ والے ہیں، یہ بات نہیں، اللہ والے موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو قوم کی حالت ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو مجموعی طور پر ہمارے حکمران ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجموعی لحاظ سے انفرادی طور پر تو اندر بندے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اچھے بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر آج ہماری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ہم جو غریب ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، اس کی مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ پہلے ہی پسا ہوا ہے، اب اس نے اور اٹھ کے کیا کرنا ہے، لہذا اس کو اور ہی دبا کے رکھو، اس کو اور ہی دبا کے رکھو، لیکن ہم ذرا مشکل میں نہ پڑیں۔ یہ ہماری حالت ہے، ابھی بھی ہمارے لیے وقت ہے، کچھ سیکھ لیں، کچھ سیکھ لیں۔ سیلاب آیا، عذاب آیا، ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ تکبیرات پڑھتے ہیں، وہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، یاد رکھنا
جب بندے کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو باقی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر اپنا مالی تعاون پیش کرے، جہاں پر اپنی جان کو آگے لے کر جائیں، وقت دے، وہاں پر اپنے رب سے توبہ استغفار بھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید مشکل کو نازل نہ کرے، جو عذاب ہے وہ ٹل جائے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو ذرا دیکھو، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن قوم آنے کے لیے تیار نہیں تھی اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار۔ یونس علیہ السلام نے تھک ہار کر کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں جا رہا ہوں۔ عذاب کی دھمکی دی، اللہ سے دعا کی اور نکل گئے۔ ادھر قوم کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا نبی ہے، اور ان کو پتا تھا یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے عذاب آئے گا۔ پوری قوم نے اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ کی، استغفار کی، کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم کی طرف عذاب لے کر آتے ہیں واپس نہیں پلٹاتے سوائے یونس کی قوم کی۔ یونس علیہ السلام کی قوم وہ تھی جن کو عذاب کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے توبہ و استغفار کی ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے، اگر ترکی شام کے اندر زمین ہلی ہے، تو کیا ہمارے اوپر یہ لمحہ نہیں آ سکتا؟ کیا ہم نے توبہ کی؟ کیا ہم نے نمازیں شروع کی؟ کیا ہم نے اللہ سے توبہ استغفار شروع کیا؟ کیا ہم دھوکے سے باز آئے؟ ہم نے فراڈ چھوڑے، غیبتیں چھوڑی، ہم نے سود کھانا چھوڑا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر کام اسی طرح ہو رہا ہے۔ جھٹکا لگتا ہے تو عارضی طور پر استغفر اللہ ہم کرتے ہیں، لیکن کردار کے اندر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو پہلے کام ہوتے ہیں وہی جاری و ساری ہوتے ہیں، جیسے پہلے ملاوٹیں ہیں ویسے جاری و ساری ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ جس رب نے اس کے اندر لوگوں کو غرق کیا ہے ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر رب نے ہمیں بچایا ہے تو اس رب کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ ہم زندہ قوموں کی طرح اپنے آپ کو رب کی طرف نہیں لے کر جاتے، بلکہ ہم اور جانا مال لوٹنے کی طرف جاتے ہیں اور رب کو ناراض کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ ادھر اللہ کا عذاب پہلے ہی ہے تو لہذا اور کرپشن کر کے اور مال لوٹ کے ہم اس طرف جائیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا کہ باقی غیر مسلم قومیں جو ہیں ان پہ اتنی سزائیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو مانا ہی نہیں۔ انہوں نے تو اللہ کے رسول کو رسول مانا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر سزائیں کیوں آتی ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے رسول کو رسول مانا ہے، ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ہر بات مانیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن اقرار کرنے کے بعد ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کرنے کے لیے، رستے پر لانے کے لیے، درست سمت لے کر آنے کے لیے یہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں خدا کے لیے آج بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدلو اور اپنے اندر وہ زندہ قوم والی جو نشانیاں ہیں وہ پیدا کرو۔ مال کی ہوس، مال کی لالچ، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ زیادہ لالچ کر کے کیا ملے گا؟ اگر ہم زیادہ لالچ کریں گے بھی تو کیا کر لیں گے؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح ذرا۔ جب سیلاب آیا کسی نے اپنی کوٹھی کی فکر کی، بھاگا باہر کی طرف، یہ نہیں کہا کہ میری کوٹھی بچ جائے میں بے شک مر جاؤں۔ سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کوئی نہیں کہتا میری گاڑی 40 لاکھ کی ہے، 50 لاکھ کی ہے، یہ بچ جائے میری خیر ہے، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے میں بچ جاؤں مال پھر آ جائے گا۔ یہ مال کی حیثیت ہے۔ جب جان پر بنتی ہے اس وقت ہمیں مال نظر نہیں آتا، اس وقت ہمیں اپنی جان کی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات کیوں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جس مال کے لیے ہم حلال حرام کی پہچان بھول جاتے ہیں وہ مال تو عارضی ہے، وہ مال تو ختم ہونے والا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم
ایک زندہ قوم کی طرح اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑیں، پھر اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت کے اندر اور اپنی معیشت کے اندر وہ قوانین استعمال کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، تاکہ پھر جس طرح صحابہ کرام ایک زندہ قوم تھے اور ان کی زندہ قوم ہونے کی مثالیں آج ہم دیتے ہیں، پھر ہم بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، مشکل حالات ہیں، رب کی طرف رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی پھر ہماری مثالیں دیا کریں گی کہ فلاں دور کے اندر جو قوم تھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے بے ایمانیوں کو، دھوکے کو، فراڈ کو چھوڑا اور اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ یہ تب بھی ہوگا جب ہم ایک زندہ قوم بنیں گے۔ ابھی ہماری قوم مردہ ہے، ہماری قوم کو کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں صرف کھانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، قرآن کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ کو اس طرف لے کر آؤ، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تگ و دو کیجئے، دوڑ دھوپ کیجئے، اپنے آپ کو لے کر آئیے، اپنا حصہ ڈالیے کہ ہم زندہ قوم بنے، اپنے آپ کو اس منہج کے لیے اس طرف لے کر آئیے کہ ہم ایک زندہ قوم بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ زندہ قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا